اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پیارے بچوں، ہم مسلسل اس ماہ سیام میں آپ کو دین سے متعارف کرانے کے لیے چھوٹے چھوٹے سبق آپ کو یہاں سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ ان سبق کو یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد آپ اسلام کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو اپنی زندگی میں عمل کر کے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہوئے کامیابی کی زندگی گزاریں. لہذا آج جب ہم اللہ کے پیغام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے پیغام کو کہاں سے حاصل کریں؟ اللہ کا پیغام ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کون سی کتاب ہے کہ جس میں ہمیں اللہ کا پیغام ملے گا؟ کون بتائے گا؟ کون سی کتاب سے ہمیں اللہ کا پیغام ملے گا؟ قرآن مجید سے. قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ ابھی جو ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور آج 7واں روزہ ہم ماہ سیام کا رکھے ہوئے ہیں. ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا اور اس قرآن مجید میں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف پیغامات کو اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچایا تاکہ ہم لوگ ہدایت یافتہ کہلائیں، ہم لوگ گناہوں سے دور ہو جائیں اور اچھائیوں کو اپنانے والے بن جائیں. اچھا، اب یہ بتائیے کہ جو قرآن مجید میں پیغام ہم کو ملے ہیں وہ پیغام خالی ہم صرف پڑھیں یا ان پیغام پہ ہم عمل بھی کریں؟ خالی پڑھیں گے تو کیا ہوگا اور پڑھ کے ہم عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اب دو راستے ہیں ہمارے پاس. کتنے راستے ہیں؟ دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھائی کی طرف، ناظرے کی طرف ہم اس پہ محنت کریں تاکہ ہمیں قرآن مجید اللہ کا پاک کلام پڑھنا آ جائے. دوسری بات کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ کے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ
اس قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ ہم اگر ان پیغام پہ عمل کریں تو ہم لوگ کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگیاں کامیابی والی زندگیاں قرار پائیں۔ لہذا قرآن مجید میں نماز کا حکم، روزے کا حکم، حج کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، یہ جتنے بھی فروع دین آپ کو سکھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، فروع دین آپ کو ہم نے سکھائے تھے۔ فروع دین کتنے ہیں؟ فروع دین کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ فروع دین سب سے پہلا جو دین کا رکن ہے وہ ہے نماز، نماز کے بعد روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر خمس، پھر جہاد، پھر امر بالمعروف، پھر ونہی عن المنکر، آگے پھر تولا تبرہ۔ اب مجھے بتائیں تولا سے مراد کیا ہے؟ تولا سے مراد کیا ہے؟ تولا سے ہم نے کیا جانا؟ تولا کسے کہتے ہیں؟ تولا یعنی اللہ کے رسول اور اہل بیت سے محبت کرنا تولا کہلاتا ہے۔ تولا کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کا جو فرمان ہے، جو رسول اللہ کا فرمان ہے، جو ائمہ طاہرین نے پیغام ہم تک پہنچائے، ہم ان سے محبت کرتے ہوئے ان پیغامات پہ عمل کریں تو اس کو کہتے ہیں تولا۔ پھر فروع دین میں ایک آتا ہے تبرہ، رکن اسلام میں ایک تبرہ بھی ہے۔ تبرے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرنا، یعنی ہم اللہ کے دشمن کے دوست نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول کے دشمن کے دوست نہیں ہیں، یعنی ان سے بیزار ہیں، تو یہ کہلاتا ہے تبرہ۔ اسلام میں جب عبادت کرنے کے لیے وضو کو شرط قرار دیا گیا تو وضو کی آپ کو شرائط بتائی گئی کہ شرائط وضو کتنے ہیں۔ اب آپ کو ہم نے ایک درس میں، پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ وضو کی شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پوری کریں گے تو آپ کا وضو کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، اور اگر شرائط پوری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وضو غلط ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ لہذا شرائط وضو کے بعد پھر ہم نے بتایا کل کے سبق میں آپ کو موارد وضو، یعنی وضو کے موقع کہاں کہاں پر ہم نے وضو کرنا ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں ہمیں دین سے قریب کرتی ہیں، اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ ہم نیک اعمال کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا مختصر سے، میں آج آپ کو سبق میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ آج ہم پڑھیں گے مطہرات۔ مطہرات کیا ہیں؟ مطہرات کبھی آپ نے سنا؟ مطہرات کسے کہتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ چلیں آج ہم آپ کو نیا سبق آپ کو سناتے ہیں، مطہرات یعنی وہ چیزیں کہ جو نجس چیز کو پاک کرتی ہیں انہیں مطہرات کہتے ہیں۔ نجس چیز کو پاک کرنے والی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ مطہرات۔ اگر کوئی نجس چیز ہو تو ہم اسے پاک کیسے کریں؟ کس طریقے سے کریں؟ ان چیزوں کو کہ جن چیزوں سے وہ نجس چیز پاک ہوگی انہیں مطہرات کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب مطہرات میں سب سے زیادہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ پانی۔ پانی خود بھی پاک ہے اور یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ دوسری اشیاء کو بھی پاک کرے۔ پانی نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ اگر آپ کا لباس، آپ کے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، آپ کا جسم نجس ہو جاتا ہے تو کون سی چیز وہ پاک کرے گی آپ کو؟
پانی آپ کے لباس کو بھی پاک کرے گا اور پانی آپ کے جسم کو بھی پاک کرے گا۔ تو مطہرات میں سب سے پہلی چیز جو پاک کرنے والی ہے اس کا نام ہے پانی۔ دوسرے نمبر پر جو مطہرات میں ہے وہ ہے زمین۔ زمین بھی پاک کرتی ہے، زمین بھی کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ زمین کیسے پاک کرتی ہے؟ آپ سوچیں کہ زمین کیسے اور کس چیزوں کو پاک کرے گی۔ اگر آپ کا جوتا، جو آپ جوتا پہنتے ہیں، جو آپ شوز پہنتے ہیں، اس کا تلوا نیچے کا حصہ جو ہے وہ کسی جانور کی غلاظت میں یا نجاست میں لگ جائے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ زمین پہ چلیں گے، جیسے جیسے زمین پہ چلتے رہیں گے اور وہ نجاست زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو وہ جوتا آپ کا خود بخود کیا ہو جائے گا؟ زمین پہ اتنا چلنے سے کہ اس کی نجاست زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ یا آپ کی چھڑی ہے، اسٹک ہے، چھڑی کی نوک، جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کیا لیتے ہیں ہاتھوں میں؟ لاٹھی لیتے ہیں نا ہاتھوں میں، تو لاٹھی کی جو نوک ہے، اسٹک کی جو سرا ہے، نوک ہے، وہ زمین پہ لگتی ہے۔ اگر وہ نجس ہو جائے تو جتنی زمین پہ وہ لگ کے چلی جائے گی اور اس سے نجاست جیسے جیسے زائل ہو جائے گی تو وہ لاٹھی کی نوک جو ہے، چھڑی کی نوک جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ تو یہ اسے کس نے پاک کیا؟ زمین نے پاک کیا۔ پھر اس کے بعد زمین کے بعد جو پاک کرنے والی ہے وہ ہے سورج۔ آج میں آپ کو صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں گا، کل اس کو پوری 12 کی 12 چیزیں آپ کو دوبارہ بتا دی جائیں گی۔ زمین کے بعد کیا ہے پاک کرنے والا؟ سورج۔ سورج کس کو پاک کرے گا؟ سورج کیسے پاک کرے گا؟ سورج بھی مثال کے طور پر اگر کوئی دیوار نجس ہو گئی ہے تو سورج کی تپش اگر اس پہ پڑے گی اور وہ نجاست زائل ہو جائے گی تو سورج اسے کیا کر دے گا؟ پاک کر دے گا۔ کوئی زمین نجس ہے تو سورج کی تپش اس پہ پڑے گی اور نجاست زائل ہوگی تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ تو سورج میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کو پاک کرے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے انقلاب۔ انقلاب یعنی کسی چیز کا تبدیل ہو جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا۔ تو جیسے ہی وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو تو وہ چیز پاک تصور کی جائے گی۔ اب مثال دوں آپ کو، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ لکڑیاں ہیں، یہاں لکڑیاں ہوتی ہیں بہت ساری، لکڑی جو ہے اس پہ کسی جانور نے نجاست کر دی، لکڑی کیا ہو گئی؟ نجس۔ لکڑی کیا ہو گئی؟ نجس۔ اب آپ نے اس نجس لکڑی کو کیا کیا؟ آگ میں جلا دیا۔ کیا کیا؟ آگ میں جلا دیا۔ اب جیسے ہی وہ لکڑی جل کے کوئلہ بن جائے گی تو وہ خود بخود کوئلہ بنتے ہی وہ لکڑی کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں انقلاب۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ انقلاب۔ یعنی ایک چیز کسی حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جائے اسے کہتے ہیں انقلاب۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اسی کو ذہن نشین کریں گے اور کل ہم اس سے آگے آپ کو پاک کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول و مقبول عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول و مقبول عطا فرمائے، ہمارے گھروں سے تمام آفات و بلیات کو دور فرمائے،
پروردگار ہمارے 12ویں حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔